बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। कुछ खबरें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई का मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया है। ये बताया है पाकिस्तान के करीबी दोस्त ने पाकिस्तान को। इसकी क्या तफसीलात है आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे कबल आपको बता दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। क्या वजह बनी, क्यों तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद लंदन में मुकीम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में अपनी पार्टी के कुछ लोगों को शट अप कॉल दी है। क्यों शट अप कॉल दी है, इस बारे में भी तफसीली बात करेंगे। लेकिन हम अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को क्या खबर दी है। जी हाँ, पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को खबर दी है। उस मुल्क की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक कि भारत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा जो है वो शुरू कर रखा है, सरगर्मियां शुरू कर रखी है। अभी रिसेंटली FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की और अब पाकिस्तान के इस दोस्त मुल्क का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान $450 मिलियन पर मुश्तमिल जो तैयारों की डील है उसको सबूताज करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। और इस दोस्त मुल्क ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान को ये कहा है कि अमेरिका में अपने सफारतकारों को एक्टिव करे। इस दोस्त मुल्क का कहना है कि भारतीय सफारतकारों की इन दिनों अमेरिकी हुक्काम से गैर मामूली तौर पर मुलाकातें हो रही है और इन मुलाकातों में सर फहरिस्त एजेंडा जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। चीन और रूस के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनको बुनियाद बनाकर भारत जहर उगल रहा है अमेरिका के सामने और उसका एजेंडा ये है कि $450 मिलियन पर मुश्तमिल जो मिलने हैं तैयारे अमेरिका से पाकिस्तान को, जो बातचीत चल रही है वो बातचीत किसी न किसी तरीके से खत्म हो जाए, वो डील जो है उसको सबूताज कर दिया जाए और पाकिस्तान के दिफा को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचा सके भारत। ये खबर दोस्त मुल्क से मिलने के बाद पाकिस्तान के जो हुक्काम बाला है, मुतल्लिका हुक्काम है, उनकी आंखें खुली हैं और अमेरिका में पाकिस्तानी सफारतकारों को एक्टिव कर दिया गया है और फौरी तौर पर रिपोर्ट मांग ली गई है कि भारतीय सफारतकारों की अमेरिका में क्या सरगर्मियां हैं और पाकिस्तान इसके जवाब में क्या कर सकता है या उसको क्या करना चाहिए। जिस दोस्त मुल्क की हम बात कर रहे हैं उसने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को यह भी आगाह किया है कि पाकिस्तान में जो सियासी अफरा तफरी का माहौल है इससे भी भारत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये उस दोस्त मुल्क की इंटेलिजेंस इतलात है जो उसने पाकिस्तान के साथ शेयर की है और हमारे जराए ने हमें बताई है। वो इतलात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी के हालात से फायदा उठा सकता है, कुछ लोगों को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है भारत, ताकि खास तौर पर जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है उस लॉन्ग मार्च को लेकर या दीगर कुछ ऐसे वाकयात को लेकर पाकिस्तान में अफरा तफरी को हवा दे और पाकिस्तान में हालात को कशीदा करे। भारत के हवाले से इस दोस्त मुल्क का कहना है कि भारत ये समझता है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो सवात में मसरूफ है, वो सैलाब में मसरूफ रही, वो अब सिक्योरिटी के हवाले से मसरूफ है, तो ये शायद भारत के ख्याल में अच्छा मौका है। अच्छा, इस मामले के ऊपर जो मुतल्लिका सिक्योरिटी हुक्काम है उनकी भी मुशावरत हुई है और इस बात पे इत्तफाक किया गया है कि पाकिस्तान का दिफा इंतहाई मजबूत हाथों में है और इस अज़्म का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले की आंख फोड़ दी जाएगी। और ये कहा गया कि कोई ये ना समझे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उससे किसी को फायदा उठाने की जुर्रत हो सकेगी या मौका मिल सकेगा। इस अज़्म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फौज बशमूल तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खुदा न खास्ता खतरा हुआ तो सब सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान का
دفاع کریں گے۔ یہ تو تھی ایک دوست ملک کی اطلاع اور اس پہ پاکستان کا ری ایکشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک نسخہ ڈھونڈا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی میں کمی سمیت پیٹرول کی قیمت میں اتنی کمی کر دی جائے کہ صارفین کو موجودہ قیمت کی نسبت 50 روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرول کم ملے۔ اگر سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں 50 روپے فی لیٹر کمی کر دی جائے۔ یہ وہی فارمولا ہے جو عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں استعمال کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے تو کوئی 5 روپے کی غالباً کمی کی تھی، لیکن شہباز شریف پورے 50 روپے کی کمی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کر نہیں پا رہے یا کر نہیں پائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اگر 50 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی پیٹرولیم مصنوعات پہ تو اس سے معیشت کو اتنا دھچکا لگے گا کہ پہلے سے بری حالت میں موجود جو معیشت ہے وہ اس حالت میں پہنچ جائے گی کہ اس کو کسی بھی طرح سے سنبھالا نہیں دیا جا سکے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کی کریڈیبلٹی بری طرح متاثر ہوگی، خاص طور پہ موجودہ حکومت کی جو کریڈیبلٹی لاس ہوگا اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ موجودہ حکومت کو یہ جو آئندہ بجٹ ہے وہ بھی پیش کرنا پڑے۔ لیکن اگر 50 روپے فی لیٹر تک کمی اس مرحلے پر کر دی گئی تو پھر بجٹ کی جو فائنینسنگ ہے وہ بہت مشکل ہوگی، بلکہ ناممکن ہو جائے گی۔ یہ تمام صورتحال جاننے کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف بضد ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے، اور وہ قیمتوں میں کمی 50 روپے فی لیٹر سے کسی بھی طور پہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ جو واقفان حال ہیں، ہمارے ذرائع ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی موجودگی میں میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے، اور اسحاق ڈار جنہوں نے ابھی لندن سے واپس آ کر پاکستان میں وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا ہے، ان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ وجہ میں نے آپ کو بتائی، میاں شہباز شریف عمران خان کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 50 روپے فی لیٹر تک کا ریلیف دینا چاہ رہے ہیں، جبکہ اسحاق ڈار کسی بھی قیمت پر ایسا نہیں کرنا چاہتے، وہ اس پہ آمادہ نظر نہیں آتے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اور اس تلخی کے جو اثرات ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے آئندہ دورہ چین پر بھی پڑنے کے امکانات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 1 نومبر کو 2 روزہ دورے پہ چین جا رہے ہیں۔ جو شہباز شریف ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہوگا چین کا، اور اگر ہم بات کریں کہ 2020 کے بعد یہ کسی بھی سربراہان حکومت کا پاکستان کی طرف سے پہلا دورہ ہوگا چین کا، کیونکہ اس سے قبل عمران خان صاحب تو تشریف لے گئے تھے، لیکن وہ ونٹر اولمپک کے لیے گئے تھے، وہ باضابطہ سرکاری دورہ نہیں تھا چین کا۔ شہباز شریف نے پروگرام بنایا، اس دورے کی دعوت دی چینی وزیر اعظم نے میاں شہباز شریف کو، اور 1 نومبر کو وہ جا رہے ہیں۔ اس دورے میں جہاں اور بہت سے معاملات پہ بات ہوگی، وہاں ایک اہم ترین معاملہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف قرضوں میں ریلیف کا تقاضا کریں گے چینی حکام سے، اور شہباز شریف کی یہ خواہش ہے اور ضرورت ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہے وہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ چین جائے۔ لیکن یہ جس تلخی کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن تلخ جملوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جو وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار وفاقی وزیر خزانہ کے درمیان تبادلہ ہوا تھا جملوں کا، اس کے بعد اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے وزارت خزانہ کے انتہائی ذمہ دار ذرائع کے مطابق کہ شاید اسحاق ڈار وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ چین نہیں جائیں گے، بلکہ قرضوں میں ریلیف کے معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو اسحاق ڈار کی بجائے وزارت خزانہ کے کسی ایک نمائندے کی خدمات جو ہیں وہ حاصل ہوں گی۔ اس صورت میں کیا وزیر اعظم شہباز شریف چین سے
قرضوں میں ریلیف کا جو ہدف ہے اس کو حاصل کر پائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ بات واضح ہو سکے گی کہ کیا کیونکہ جو شہباز شریف جو اسحاق ڈار ہے ان کا ایک اثر و رسوخ تو ہے، آئی ایم ایف کے اوپر بھی ان کا اثر و رسوخ ہے، اور چین کے اوپر بھی ان کا ایک اثر و رسوخ ہے۔ ایک عرصے سے وہ پاکستان کے جو اقتصادی امور ہیں ان کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، دنیا میں ان کی ایک کسی نہ کسی حوالے سے کریڈیبلٹی بھی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنا جو فجنگ جو معاملات ہیں، اعداد و شمار میں ہیر پھیر کے معاملات میں ایک ان کی کریڈیبلٹی لاس جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کسی حد تک اسحاق ڈار کو سیریس لیتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی ریلیف حاصل کرنی ہے چین جیسے ملک سے بھی، تو اسحاق ڈار کا وزیر اعظم شہباز شریف کے وفد میں ہونا لازم ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب چونکہ کشیدہ صورتحال ہے، اس لیے وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ اسحاق ڈار وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ لندن میں موجود پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے پاکستان میں موجود اپنی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس کو شٹ اپ کال دی ہے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، کشیدگی میں روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور شاید یہ صورتحال مسلم لیگ کے لیے سوٹ کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کے لیے اور پوری پی ڈی ایم کے لیے یہ صورتحال جو ہے وہ شاید سوٹیبل ہوگی۔ میاں شہباز شریف نے یہ بات سننے کے بعد شٹ اپ کال اس لیے دی ہے کہ میاں نواز شریف نے پاکستان میں موجود اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو آگاہ کیا کہ وہ 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے مزاج سے بھی بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی کی اطلاعات پر خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بغلے بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پہ تشویش کا اظہار کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر عمران خان کے ساتھ کشیدہ جو صورتحال ہے وہ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ کشیدگی بڑھتی چلے جا رہی ہے، تو اس کشیدگی کا نتیجہ پاکستان میں مارشل لا کے نفاذ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ میاں نواز شریف نے پاکستان میں اپنی جماعت کی قیادت کو بتایا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدہ صورتحال کے بعد کشیدہ صورتحال کا جو نتیجہ ہے وہ پاکستان میں مارشل لا کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو اس حوالے سے صورتحال پر نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے، خاص طور پہ میاں نواز شریف جو کہ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں اپنے سمدھی اسحاق ڈار پر، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس صورتحال پہ نہ صرف نظر رکھے بلکہ ایک ایک لمحے کی صورتحال سے ان کو لندن میں آگاہ کرے۔ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، جو بھی صورتحال بنے گی ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔